زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں کچھ ایسی وارفتہ ہوئی کہ اسے اپنا ہوش نہ رہا اور اس کی محبت کے چرچے سارے مصر میں ہونے لگے۔ شریف گھرانے کی عورتیں کہنے لگی، زلیخا کو تو اپنے ننگ و ناموس اور پردے اور رفت کا بھی لحاظ نہ رہا اور وہ ایک نوجوان کا دل لبھانے لگی۔ زلیخا نے یہ باتیں سنی تو اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا جس میں مصر کے شریف گھرانوں کی 40 عورتیں بلائیں، اور ان عورتوں میں وہ عورتیں بھی تھیں جو زلیخا کے متعلق باتیں کرتی تھیں، اسے ملامت کرتی تھیں۔ زلیخا نے ان کے لیے مسندیں تیار کیں اور انہیں بڑی عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا اور ان کے سامنے دسترخوان بچھائے جن پر قسم قسم کے کھانے اور میوے چنے، اور پھر ہر ایک عورت کو ایک ایک چھری بھی دی تاکہ وہ اس سے گوشت کاٹیں اور میوے چیریں، اور پھر یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہنا کر ان سے کہا کہ آپ ذرا ان عورتوں کے سامنے آ کر ان کو اپنا حسن و جمال دکھا دیں۔ یوسف علیہ السلام نے پہلے تو انکار فرمایا، لیکن پھر زلیخا کی مخالفت کے اندیشے سے آپ ان عورتوں کے سامنے تشریف لے آئے۔ ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کی طرف نظر کی اور اس جمال عالم افروز کے ساتھ نبوت اور رسالت کے انوار اور تواضع اور انکسار کے آثار اور شاہانہ ہیبت و اقتدار دیکھا تو تعجب میں آ گئیں، اور آپ کی عظمت اور ہیبت دلوں میں بیٹھ گئی اور حسن و جمال نے ایسا وارفتہ کیا کہ ان عورتوں کو خود فراموشی ہو گئی۔ پھل کاٹنے کے انہوں نے ان چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور تاثیر حسن کے باعث تکلیف کا کچھ احساس نہ ہوا، اور پھر عالم حیرت میں بول اٹھیں کہ خاشا للہ، یہ بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ دیکھنے والی عورتیں پکار اٹھیں کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے اور اپنی بات منوانے کے لیے کسی بہانے جیل بھیج دیا۔ اسی دن جس دن حضرت یوسف علیہ السلام جیل بھیجے گئے، 2 نوجوان اور بھی جیل میں داخل کیے گئے۔ یہ دونوں بادشاہ مصر مملکی کے خاص ملازم تھے، ایک اس کا ساقی تھا اور ایک باورچی۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے علم و فضل کا اظہار شروع فرما دیا اور توحید کی تبلیغ شروع فرما دی، اور آپ نے یہ بھی ظاہر فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر بھی خوب سمجھتا ہوں۔ چنانچہ وہ 2 نوجوان جو آپ کے ساتھ ہی جیل میں داخل کیے گئے تھے کہنے لگے، ہم نے آج رات کو خواب دیکھے ہیں، ان کی تعبیر بتائیے۔ ساقی نے کہا، میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک باغ میں ہوں اور انگور کے خوشے میرے ہاتھ میں ہیں اور میں ان خوشوں سے شراب نچوڑتا ہوں۔ باورچی کہنے لگا، اور میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرندے نوچ رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے ساقی، تو اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا اور حسب سابق اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور اے باورچی، تو سولی دے دیا جائے گا اور پرندے تیرا سر کھائیں گے۔ یہ تعبیر سن کر وہ دونوں کہنے لگے، خواب تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اب جو کچھ بھی ہو، خواب تم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، مگر میں نے جو کچھ کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا، اور اب میرا یہ کہنا کسی صورت ٹل نہیں سکتا۔ چنانچہ وہی ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔
ساقی پر الزام ثابت نہ ہو سکا اور وہ اپنے عہدے پر بحال ہو گیا اور باورچی مجرم ثابت ہوا اور وہ سولی دے دیا گیا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔